رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما علي بن أبي طالب يعصوب الدين والإيمان باب الأمن والأمان كلمة الرحمن كاسر الأصنام والأوثان السابق بالإحسان والشاهد بالإيمان مصداق مرج البحرين يلتقيان الإمام المظفر وشجاع الغضنفر وقاسم طوبى وسفر أبي شبير شبر الحامل الباب الخيبر وساقي حوض الكوثر الذي سمت أمه حيدر الإمام المختار صاحب ذو الفقار مصداق قول النبي المختار لأوتين رأيتا غدا رجلا كرارا غير فرار. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تھوڑا تشریف جائیے تو آگے گزارش ہے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. آج کسی کو کمر لگانے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت حبیب ابن مظاہر کے عنوان سے گفتگو ہے اور حضرت حر کے عنوان پاک پر جو ہے وہ آج کی گفتگو کا محور رہے گا انشاءاللہ. اور بہرحال کسی کی مجبوری ہے تو میں زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کرتا، لیکن یہ کہ ہاں کوشش کریں کہ بغیر کسی سہارے کے جس قوم کو علی کا سہارا ہو وہ کسی غیر کے سہارے پر رہے. نہ نیند کو غلبہ دیجیے، نہ تھکن کو غلبہ دیجیے، نہ کسی اور پریشانی کو غلبہ دیجیے. غلبہ نیند کو علی والوں پر آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ علی والے غالب علی کل غالب کے ماننے والے ہیں. جو غالب علی کل غالب کے ماننے والے ہیں ان پہ نہ نیند کا غلبہ آ سکتا، نہ تھکن کا غلبہ آ سکتا. اور ایک مجلس سے دوسری مجلس، دوسری مجلس سے تیسری مجلس. اب ہمارے یہاں کیونکہ ہم یو پی سے ہیں تو وہاں تو بہت مجلسیں ہیں، صبح سے شام مجلسیں ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر کیونکہ تھوڑا شہر کا ماحول ہے اور پردیس ہے تو کم سے کم دو تو یہاں پر بھی ہیں اور کل دن میں بھی ہے.
یہ کتنی صفائی سے میں نے ایک مجلس کا اعلان بھی کر دیا، بڑی صفائی کے ساتھ گفتگو کے درمیان بات آ گئی ہے، تو انشاءاللہ کل تھوڑا سا الگ جذبے میں کچھ سنایا جائے گا آپ کو، اگر آپ حضرات سب وہاں رہے تو، اور 2-4 رہے تو 2-4 والی باتیں کی جائیں گی۔ تو بہرحال جیسا مجمع رہے گا ویسی گفتگو رہے گی انشاءاللہ، لیکن یہ میرا وعدہ ہے اگر آپ سب رہے تو پھر آپ کو خوش کر دیا جائے گا انشاءاللہ، مولا کی محبت میں اور مولا کے فضائل میں، حبیب نے مظاہر کی گفتگو اور حضرت عر، کیونکہ یہ تاریخیں انہی کی تاریخیں ہیں، 3 محرم 4 محرم، کیونکہ آج جو تاریخ گزری ہے یہ 4 محرم کی تاریخ گزری ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ شہادتوں کی شبیں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ اے مومنو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن کریم کی مشہور آیت ہے، آپ ٹائپ کریں گے چیک کریں گے تو نیٹ یہ آپ کو بتا دے گا، اور سب سے اچھی بات نیٹ کی یہ ہے کہ نہ وہ شیعہ ہے نہ وہ سنی ہے، علی کے فضائل وہ کھل کے بولتا ہے، بس آپ کو چاہیے کہ آپ کھل کے دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گے علی کے فضائل۔ شرط یہ ہے کہ بغض علی دل میں لے کے کوئی نہ دیکھے، تو قرآن کریم میں ہے کہ اے مومنو نیک بنو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن کریم میں صحابہ کا ذکر بھی ہے، قرآن کریم میں اہل بیت کا ذکر بھی ہے، لیکن قرآن کریم میں صحابہ کے ساتھ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا گیا ہے، قرآن نے سچوں کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور حکم یہ نہیں دیا کہ فلاں صحابی کے ساتھ رہو یا فلاں صحابی کے ساتھ نہ رہو، بلکہ قرآن نے کہا کہ تمہیں سچوں کے ساتھ ہونا ہے، تمہیں سچوں کے ساتھ ہونا ہے، تمہیں صادقین کے ساتھ ہونا ہے، اور جب صادقین کے ساتھ کا دعویٰ قرآن نے کر دیا تو پہچان بھی بتا دی کہ اگر سچے دیکھنے ہیں تو مباہلے میں آ کے دیکھو۔ قرآن کریم میں دونوں فیصلے ہیں۔ مجھے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جب قرآن کریم نے فرمایا کہ کونوا مع الصادقین، نیک بنو مومنو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی پارٹی میں آ جاؤ، کلیئر بات ہے قرآن کریم میں، بھائی نبی نے کوئی حدیث کہی ہو یا نہ کہی ہو، یا ہم تک پہنچی ہو یا نہ پہنچی ہو، ضعیف ہو یا کیسے بھی ہو، لیکن قرآن کریم میں یہ کلیئر ہے کہ اے مومنو جو ایمان لائے ہو، نیک بنو یعنی تقوی اختیار کرو، وہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے کہا ہے، اور اسی قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ سچے ہیں کون، 5 کے علاوہ کوئی سچا نہیں ہے، صرف پنجتن ہے میدان مباہلہ میں، یہ کلیئر ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا جب قرآن میں دونوں باتیں کلیئر ہیں تو یہ اتنے فرقے کیا کر رہے ہیں؟ انہیں سب کو چاہیے نا کہ اہل بیت کے راستے پہ نہ کوئی حدیث پڑھی نہ کوئی روایت پڑھی، میں نے آیت پڑھی ہے، ایک آیت میں ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ایک آیت میں ہے کہ سچے کون ہیں، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ رسول کے نفس علی بن کے گئے ہیں، رسول کے بیٹے حسن حسین بن کے گئے ہیں، اور رسول کے گھر کے خواتین میں صرف زہرا رہی ہیں، ان کے ساتھ ہونے کے لیے کہ 2-4 کی بات میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی، کوئی پوچھے تو اسے بتا دینا کہ ہم شیعہ کیوں ہیں، یہ بہت اہم ہے، ہمارے گھر کے بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ بھائی ہم شیعہ کیوں ہیں۔ بھائی شیعہ اس لیے ہیں ہم کہ ہم سچوں کے ساتھ ہیں، اور ہم قرآنی مسلمان ہیں۔ یہ جملہ نیا جملہ ہے تو نئے طریقے سنیے گا، ہم قرآنی مسلمان ہیں، ہزیانی مسلمان نہیں ہیں۔ کون پہنچا بھائی میرے جملے تک؟ نہیں پتا کون پہنچا کون نہیں پہنچا، اس کے آگے پر جل جائیں گے اگر گفتگو کروں گا، جبرائیل کے پر جل جائیں گے اگر ایک قدم لو دنوت انملتن، ہلکا سا بھی آگے بڑھیں گے۔ ہم قرآنی مسلمان ہیں، ہزیانی مسلمان نہیں ہیں۔ چلیے کوئی بات نہیں، بعد میں پوچھے گا کہ میں نے کیا کہا، مجھ سے پوچھ لیے گا یا کسی جو سمجھ گیا اس سے پوچھ لیجیے گا کہ ہم کون سے مسلمان ہیں۔ ہم وہ مسلمان ہیں جنہیں قرآن نے مسلمان کہا، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت حبیب کو جو خط لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں پہلا جملہ یہی ہے کہ حبیب تم جانتے ہو کہ ہمارے رسول سے کیا قرابت ہے۔ یہ کلیئر ہے، حق و باطل پیچیدہ نہیں ہے، بات ایک دم کلیئر ہے۔ تم جانتے ہو کہ ہمارے رسول سے کیا قرابت ہے، یہ قرابت کا لفظ ذہن میں رہے گا۔ اس کے بعد پڑھیے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہ جو مسلمان دین کا اجر دینے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں، اے رسول ان سے کہہ دو مجھے دین کا کوئی اجر نہیں چاہیے، اپنی محنتوں کا کوئی اجر نہیں چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ رسول کے سب سے قریب ترین ہے زہرا،
جس نے زہرا سے محبت کی وہ مسلمان، جس نے دشمنی کی وہ کافر۔ رعایت کی بات ہی بولی، قرآن نے کہا کہ اہل بیت سے، قرابت دار سے محبت کرو۔ کربلا کے میدان میں مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ وہ جو یزید کو خام میں دیکھ رہا ہے، باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آتے۔ قرآن کریم نے کہا اگر تم نمازوں کا، روزوں کا، حج و زکات کا، رسول کے زحمتوں کا بدلہ دینا چاہتے ہو تو محمد کے قرابت داروں سے محبت کرو۔ قرابت داروں میں کون ہے؟ سب سے پہلے فاطمہ ہے، سب سے پہلے فاطمہ بیٹی ہے، پھر علی ہے، داماد ہے، حسن حسین نے یہی جملہ حبیب کے لیے لکھا تھا کہ تم جانتے ہو میری رسول سے کیا قرابت ہے، یعنی اگر اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہو تو آ جاؤ۔ اب بھی نہیں سمجھے حبیب کسے کہتے ہیں؟ جس نے زندگی دین میں گزاری ہو اور اجر رسالت دینے کے لیے کربلا میں چلا گیا ہو۔ اسے کہتے ہیں حبیب ابن مظاہر، حبیب ابن مظاہر۔ عزیزان گرامی، ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیے، سیدھی سیدھی بات ہے، ہمیں نبی کی سیرت پہ چلنا ہے، ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہے بات، اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں، چاہے سنی ہو شیعہ ہو، کس سے آپ پوچھے وہ یہ کہے گا کہ ہمیں نبی کی سیرت پہ چلنا ہے۔ اہم یہ ہے کہ یہ سیرت ہمیں ملے گی کہاں؟ کل کی گفتگو یاد ہے آپ کو، سیرت اہل بیت اور ہدایت کے عنوان سے، اسی کو مقدم ہونا ہے کہ مجھے اپنی گفتگو پیش کرنی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سیرت آپ کو ملے گی کہاں؟ تو دو نظریے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ صحابہ کے یہاں ملے گی، ایک نظریہ یہ ہے کہ اہل بیت کے یہاں ملے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سیرت نبی دے کے کس کو گئے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، جس کو دے کے گئے سے لے لو۔ تو انہوں نے کہا بھائی صحابہ کو دے کے گئے، ہم نے کہا بھائی اہل بیت کو دے کے گئے، وارث دین صحابہ نہیں اہل بیت ہے۔ وہ کہہ رہے نہیں اہل بیت نہیں، دین کے وارث صحابہ ہیں۔ پھر کہنے لگے رسول نے فرمایا میرے سارے ساتھی ستارے کے مانند ہیں، جس کو چاہے دیکھ کر راستہ طے کر لو۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے کہا جب قرآن میں سورہ منافقون ہے، اس کا مطلب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جنہیں تم ستارہ کہہ رہے ہو ان میں کچھ، ٹھیک ہے، ہمیں کلیئر ہو کے چلنا ہے، ایک دم ہمیں شک میں آگے نہیں بڑھنا ہے۔ ان میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو منافق ہیں، اور وہ جو رسول جنگ سے پلٹتے ہوئے نبی پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا، جس میں نبی نے کچھ نام کسی کو بتائے تھے، سب کو پتا ہے کہ کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے نبی پہ قاتلانہ حملہ کیا تھا، سنی شیعہ سب مانتے ہیں۔ تو بھائی سوال میرا یہ ہے، دیکھیں مطلقاً میں گزارش کر رہا ہوں کہ سیرت اہل بیت کیوں ہدایت ہے اور کہیں سے ہدایت کیوں نہیں مل سکتی؟ کیونکہ اگر صحابہ سے ہدایت لینے جائیں گے تو کیا مشکلات پیش آئیں گی؟ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ صحابہ سارے حجت ہیں۔ آئے آئے آئے، خدا کی قسم میرا ساتھ دیجیے گا، میں بڑی صراط مستقیم پہ آیا ہوں اور پورے صراط پہ ایسی جگہ پہ ہوں کہ کٹ کے گر جائے آدمی۔ صحابہ سے دین لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ اب یہ دو چیزیں آپ کے سامنے کلیئر ہے، جنہیں سب مانتے ہیں، سنی شیعہ ہر مسلک کا آدمی، کہ نبی پہ قاتلانہ حملہ ہوا۔ 12 ایسے ساتھی ہیں نبی کے جو صحابی کے نام سے مشہور تو ہیں، مگر دل میں نبی کے قتل کی سازشیں لیے ہوئے تھے۔ دوسرے سورہ منافقون قرآن کریم میں ہے، یعنی انہی صحابہ میں کچھ منافق بھی ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، اور آپ سے پہلے مجھے عالم اسلام بتائے، کہ اگر آپ کے سامنے 100 جام رکھے ہوں، ان 100 جام میں پانی ہو اور آپ کو پیاس لگ رہی ہو، اور کوئی آپ سے آ کے کہے ان میں سے کچھ میں زہر ہے، آئے ہائے خدا کی قسم، میں بتا رہا ہوں کیوں سیرت اہل بیت میں ہدایت ہے اور کسی کی سیرت میں ہدایت نہیں ہے۔ بھائی جتنے بھی گلاس رکھے ہیں ان میں سب میں زہر نہیں ہے، کچھ ہیں جن میں زہر ہے۔ تو ہوشیار اور سمجھدار انسان وہی ہے جو کہے گا بھائی مجھے ایک بھی نہیں پینا، میں تو ایک کو بھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا، کیا پتا جو اٹھاؤ اسی میں زہر ہو۔ ہم یہی تو کہہ رہے ہیں، میں نے کہا خوش ہو کے لے لو صحابی سے دین، خوش ہو کے لے لو صحابی سے سیرت محمد، لیکن یاد رکھو ہو سکتا ہے جس کو مان کے بیٹھے ہو وہی محمد کا قاتل ہو۔ بھئی یہ بات پہنچ گئی کہ نہیں پہنچ گئی؟
سب سے اہم تو یہ ہے. دوسرے ایک اہم پوائنٹ کہ صحابی سیرت نبی کا وارث نہیں ہو سکتا. اگر سیرت پہ عمل کرنا ہے تو اہل بیت کی سیرت پہ عمل کیجیے, اسی میں ہدایت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ بھائی نبی وارث بنا کے گئے صحابہ کو, تو یہ عقلاً بھی محال ہے. دیکھیں لکھ لیجئے, اہم بات کر رہا ہوں میں آپ کی خدمت, موضوع کا نچوڑ ہے. نبی صحابہ کو وارث بنا کے گئے اور صحابہ سے دین لیجئے. ہم کہہ رہے نہیں, رسول اہل بیت کو وارث بنا کے گئے. تو ایک عقلی پہلو یہاں پہ یہ ہے کہ صحابہ کو نبی وارث چاہ کر بھی نہیں بنا سکتے. کاش یہ جملہ محفوظ ہو جائے, سینوں پہ لوہے دل پہ لکھ لیجیے جملہ تاکہ ہمیشہ کام ہے. نبی صحابہ کو جان بوجھ کر بھی وارث نہیں بنا سکتے, کیونکہ دین کو جانا ہے قیامت تک. کون سمجھا وہی بولے تو سمجھا, میرا سلام ہے اس کو, میرا موضوع پہنچ جائے گا. دین کو جانا ہے قیامت تک, اور صحابہ 50 سال کے اندر سب ختم ہو جائیں گے. تو اگر صحابہ کو وارث بنایا تو 50 سال بعد دین کا وارث نہیں ملے گا. نبی نے وارث بنایا صحابہ کو نہیں, کیونکہ صحابی کا بیٹا صحابی نہیں ہوگا. صحابی تو صحابی ہوگا ہے, صحابی کا بیٹا کہاں ہے, صحابی کا بیٹا صحابی ہوگا. مگر علی بھی اہل بیت, علی کا حسن بھی اہل بیت, حسین بھی اہل بیت, مہدی بھی اہل بیت. زندہ باد. اتنی عظیم ہستی کہ آج میں ایک مناظرہ دیکھ رہا تھا. مناظرے میں جو اہل سنت عالم دین تھے, مجھے کوئی دشمنی نہیں ہے اہل سنت سے, محبت ہے, بلکہ محبت ہے. کیوں؟ کیونکہ بھائی یہی وہ چراغ ہیں جنہیں ہم جلائیں گے تو روشنی ہوگی, نہ جلائیں تو اپنا مقدر ہے. تو سوال یہ ہے کہ ابھی حج پہ تھا, تو ابھی وہ مناظرے میں عالم شیعہ نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے پہلا خلیفہ کس کو مانا ہے؟ کہا ہم نے حضرت ابوبکر کو مانا ہے. علی کو کیوں نہیں مانا؟ کہا کہ بھائی وہ انہیں سب نے مل کے اجماع کر لیا تھا, کیونکہ جس چیز پہ صحابہ جمع ہو جائیں اسی کو مانا جاتا ہے. تو خلافت ابوبکر پہ اجماع ہے. تو انہوں نے جواب نہیں دیا, مگر میں نے اپنے ذہن میں جواب دے دیا تھا. اب جو میرے ذہن میں وہاں سن لیا, اچھا لگے تو بول لیجیے گا, ورنہ رہ جائیے گا, مسئلہ کوئی نہیں ہے. تو میں نے اپنے ذہن میں اس کو جواب دیا کہ ناقص العقل پاگل آدمی, اگر تو اجماع کی وجہ سے بھی خلافت دینا چاہتا ہے تو وہ بھی علی کو ملے گی. نہیں, مجھے پتا ہے کم لوگ پہنچے, سب نہیں پہنچے, مجھے یقین ہے وہ بھی علی کو ملے گی, انہیں نہیں ملے گی. اس لیے کہ خلیفہ میں سب سے پہلے تو علی موجود نہیں تھے, حسن موجود نہیں تھے, حسین موجود نہیں تھے, فاطمہ موجود نہیں تھی, اور ان کے بغیر اجماع نہیں ہو سکتا. مگر آؤ غدیر کے میدان میں, غدیر کے میدان میں زیادہ صحابی ہیں کہ خلیفہ میں؟ غدیر کے میدان. تو اجماع کے اعتبار سے بھی علی خلیفہ ہے. دیکھیے سیرت اہل بیت بھی نہیں تو حاصل نہیں, اجماع کے اعتبار سے بھی. میں حج پہ تھا تو وہاں پر ایک نوجوان سے ملاقات ہو گئی. اسے پتا نہیں تھا کہ یہ مولانا ہے, ایسی دوستی سے ہو گئی, سلام دعا ہو گئی. تو انہوں نے مجھے چاہا کہ ادھر لے کے جائیں, تھوڑا سا اپنی سائڈ لے جائیں. تو بات شروع ہو گئی. انہوں نے کہا یہ ہے وہ ہے, یوں کیا گیا وہ کیا گیا, اور خلیفہ تو وہ تھی, اور ہسٹری کو کون بدل سکتا ہے, اور گزرے کو کون بدل سکتا ہے, جب خلیفہ بن گئے تو مان لینا چاہیے. میں نے کہا ساری بات چھوڑو, مجھے بس ایک بات کا جواب دو. خدا کی قسم نہ, اگر وہ ادھر نہیں آیا نا تو میں نے اسے وہاں بھی نہیں رہنے دیا جہاں وہ تھا. نہیں, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں بھائی, مجھے بس ایک بات کا جواب دو کہ یہ جو 4 خلیفہ ہیں, ٹھیک ہے, میں بری بات نہیں کروں گا, سب کو اچھی لگے گی. یہ جو 4 خلیفہ ہیں, میں نے کہا ان میں سب سے اعلیٰ افضل کون ہے؟ تو اس نے کہا حضرت علی ہے. میں نے کہا کیا دلیل ہے ذرا بتاؤ. میں نے اسے مہلت دی تاکہ وہ علی کے فضائل پڑھے. میں نے کہا کیوں کہا تو نے کہ علی سب سے افضل ہے؟ تجلی کے فاتح خیبر علی ہیں, فاتح منطق علی ہیں, عالم علم لدنی علی ہیں, وارث رسول علی ہیں, رسول کے دعویٰ علی ہیں, بچپن قرآن پڑھنے والے علی ہیں. میں نے کہا تم نے تو مجھ سے اچھا بتا دیا.
میں نے کہا یہ بتاؤ کہ اگر کہنے لگے وہ ہو گیا تو کیا کرے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کہ اگر آج تمہارے سامنے اگر آج تمہارے سامنے یہ آپشن رکھے جائیں کہ یہ 4 نام ہیں، ان میں پہلا کسے بناؤ گے؟ تو اچھا خون تھا فوراً کہا میرے ہاتھ میں ہو تو علی کو بناؤں گا۔ میں نے اچھا خون تھا، اچھا خون تھا، اچھا خون تھا، اس لیے کہ علی کے ہاتھ میں وہی بولتا ہے جس کا خون پاک ہے۔ کہ میرے ہاتھ میں ہو تو میں تو علی کو بناؤں کیونکہ علی کے فضائل زیادہ ہیں۔ میں نے کہا یہ بتاؤ جو بات 1400 سال کے بعد تمہیں سمجھ میں آ گئی، وہ کیا انہیں سمجھ میں نہیں آئی؟ وہ تم سے بہتر تھے، وہ صحابہ تھے، انہوں نے غدیر میں دیکھا تھا، انہوں نے علی کے ہاتھوں پہ خیبر میں دیکھا تھا، انہوں نے علی کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، انہوں نے علی کو پہلی دعوت دیتے ہوئے دیکھا تھا، انہوں نے علی کے در پہ ستارہ بھی دیکھا تھا، تو ان کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ آج 14 سال کے بعد تم سمجھ گئے، کیا وہ نہیں سمجھے؟ تو بالکل اس نے اقرار کیا، ہاں وہ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے۔ میں نے کہا آج نہیں قیامت تک کا تمہیں چیلنج ہے، مجھے سوچ کے بتانا کہ بغض علی کے علاوہ کوئی اور وجہ تھی؟ علی کے بغض کے علاوہ کوئی اور وجہ تھی جو انہوں نے علی کو نہیں سنا؟ بھائی اگر غدیر بھی چھوڑ دیا جائے تو چناؤ میں بھی علی ہے، چناؤ میں علی سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ تو کون ہے یہ؟ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، نیک بنو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو حبیب نے یہی کیا، ایمان لائے، نیک بنے، کربلا میں حسین کے ساتھ چلے گئے، تو سچوں کے ساتھ ہو۔ حبیب ابن مظاہر مشہور نام یہی ہے، اور یہی نام لے سکتے ہیں، کوئی بری بات نہیں ہے، یہی بول سکتے ہیں، لیکن لفظ ہے مظاہر۔ یہ پتہ ہونا چاہیے ہمارے جوانوں کو کہ حبیب ابن مظاہر لفظ ہے، مظاہر نہیں، یہ مظاہر نہیں بنتا، مظاہر بابا کا نام۔ رسول اللہ کے دوست تھے، رسول اللہ کے صحابی تھے، رسول کے سچے صحابی تھے، سچے صحابی تھے نبی کے، تبھی تو بیٹا حسین کا دوست بنا، سچے صحابی نبی کے، سچے صحابی۔ حبیب کا نام بھی حبیب نہیں تھا، ان کا نام بھی کیا تھا؟ عبداللہ۔ کیا نام تھا حبیب کا؟ اصلی نام عبداللہ تھا۔ جب حسین سے پہلی ملاقات ہوئی تو حسین نے کہا کہ تم تو میرے حبیب ہو۔ رہ گئے حبیب ایسے نہیں، آسان نہیں حبیب سننا۔ حبیب حسین نے کہا تم تو میرے حبیب ہو، میرے دوست۔ کتنا کیریکٹر میں ہوں گے حبیب کے، نام ہی حبیب پڑ گیا، دوست۔ کتنا حبیب پڑھوں گا آپ کے سامنے، کتنا نبھایا ہوگا اس دوستی کے کیریکٹر کو، کتنا نبھایا ہوگا کہ حسین نے سند کی دوست۔ کون سند دے رہا ہے؟ رسول کا نواسا۔ نہیں سمجھے؟ رسول کا بھی ایک لقب حبیب ہے، اللہ کے حبیب نہیں، محمد اللہ کے حبیب، ابن مظاہر حسین کا حبیب۔ اور خود نبی کے حدیث میں ہے کہ حسین میرا حبیب ہے، میں حسین سے بہت محبت کرتا ہوں۔ حسین خود نبی کا حبیب ہے۔ اب بھی غور نہیں فرمایا کہاں فضیلت، ارے کہاں بات چلے گی، آپ نے غور نہیں فرمایا۔ اللہ کا حبیب جو ہے اسے محمد کہتے ہیں، محمد کے حبیب کو حسین کہتے ہیں، حسین کے حبیب کو حسین۔ اللہ کے حبیب کا حبیب، حبیب۔ میں نے کہا نا کہ جوان کمر نہ لگائیں آج، نہ 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 نہ، اگر آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا تو کمر نہ لگائیں، اگر آپ نے لگا ہی رکھی ہے تو میں سمجھوں گا کہ کچھ پرابلم ہوگی، درد ہوگا، اللہ شفا عطا کرے، شفا عطا کرے، الہ آمین بھائی، مومن کے حق میں ہے۔ لیکن اگر آپ کی کمر میں دم ہے، آگے رہی، آج حبیب کی بات ہے۔ کبھی ایک شعر کہا تھا، پڑھ دیتا ہوں، آپ کی توجہ بہت خوبصورت سن لیا آپ نے، حبیب کا ہی شعر ہے، لیجیے پڑھ دیتا ہوں، اگر پاس زبان پہ آ گئی ہے تو۔ ہمارے سامنے جب تذکرہ ہو حیدر کا،
نہیں نہیں، بساط اونچی ہونی چاہیے، تب یہ فضیلت آپ کے سامنے رکھوں. ہمارے سامنے جب تذکرہ ہو حیدر کا، ہمارے سامنے جب تذکرہ ہو حیدر کا، بلند ہوتا ہے دل، آسمان ہوتا ہے. ہائے خدا کی قسم نہیں غور فرمایا آپ نے. ہمارے سامنے چاہنے والوں کے ہمارے سامنے جب تذکرہ ہو حیدر کا، بلند ہوتا ہے دل، آسمان ہوتا ہے. اور کمر میں باندھ کے بچ گیا. حبیب نے یہ کہا علی ہو دل میں تو علی ہو دل میں تو محبت بہت کرتے تھے حسین سے. حبیب بہت محبت کرتے تھے. باپ کے ساتھ مسجد میں آئے. حبیب حسین کا آئینہ ہے. جملہ میں نے بغیر تمیز بنائے پڑھ دیا، چونکہ مجھے بہت پڑھنا ہے. بغیر تمیز کے پڑھ رہا ہوں، کوئی جملے کی تمیز نہیں بناؤں، لہٰذا آپ اسی لیول پا کے سنیے گا. حبیب حسین کا آئینہ ہے. آئینہ کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ اب میں وضاحت کروں گا تو وقت جائے گا. آئینہ وہ جس میں کچھ نظر آتا ہے. مظہر کے ساتھ بزم نبی میں آئے. حبیب 4 یا 5 برس کے ہیں، گود میں بیٹھے. نبی نے غور سے حبیب کو دیکھا، تب مجھے میرا حسین دکھائی دے رہا ہے. جس میں محمد کو مستقبل کا حسین نظر آئے اسے حبیب کہتے ہیں. اب مظاہر مبارک ہو، یہ تیرا بیٹا میرے حسین کے کام آئے گا. حبیب امام حسین سے بڑے ہیں. ابھی امام حسین کی ولادت نہیں ہوئی. جب جناب حبیب بیٹھے ہیں، اور میں نے کہا نا آئینہ ہے. جو بچہ ابھی دنیا میں نہیں آیا اسے آئینے میں دیکھ لیا محمد نے. یہ کام آئے گا. یہ ہیں حبیب، حضرت حبیب. محبت. ایک دن نبی مدینے کی گلی سے گزر رہے، صحابہ ساتھ میں تھے. صحابہ چاہتے تھے کہ نبی ہم سے مسافر کرے، ہم سے بات کرے، ہم توجہ دیں. نبی خدا کی وحی کے انتظار میں اللہ سے گفتگو راز و نیاز اور چلے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ راستے میں کھیلتے ہوئے کچھ بچوں کو دیکھا. وہیں پہ حسین بھی کھڑے تھے. حسین چلتے جاتے تھے. ایک بچہ حسین کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. نہیں 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 نہیں، آپ نے غور ہی نہیں فرمایا. آپ نے غور ہی نہیں فرمایا. ایک بچہ حسین کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. حسین آگے آگے، حسین چھوٹے تھے وہ بڑا تھا، پیچھے پیچھے چل رہا تھا. جہاں سے حسین قدم اٹھاتے تھے وہ مٹی اٹھا کے چومتا تھا. نہیں، میرا مطلب بہت نیچے رہ گیا. میں تو آپ کو جبریل کے پرواز میں لینا چاہتا ہوں. وہ بچہ حسین کے جہاں حسین قدم رکھتے تھے وہاں کی مٹی اٹھا کے چومتا تھا، آنکھوں سے لگاتا تھا، چومتا تھا. ارے تمہیں بعد میں پتا چلا کہ جہاں حسین قدم رکھتے وہاں کے شفا ہے. حبیب کو پہلے زندہ باد. دنیا کو تو بعد میں پتا چلا، جہاں حسین قدم رکھ دے وہ مٹی شفا بن جاتی ہے. حبیب کو پہلے سے پتا تھا. حبیب کربلا میں سب سے زیادہ جو حسین کو پہچانتا تھا صحابہ میں وہ حبیب ہے، جو مزاج حسین سے خوب واقف تھا. اسے حبیب کہتے ہیں. اتنی محبت ہے، اتنی محبت کہ مجھے جناب عروہ پڑھنا تھا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں پہنچ پاؤں. اتنی محبت کہ مظاہر نبی کی دعوت کرنے گئے. کہا یا رسول اللہ غریب کے گھر پہ دعوت ہے آپ کی. شریفوں کی دعوت نبی کو قبول کر لیا کرتے. اب تو آگے آپ ہی کو بولنا ہے، جملے ہی جملے ہیں قرآن کے قسم. شریفوں کی، نیکوں کی دعوت کے نبی قبول کر لیا کرتے تھے. نبی نے کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا. 2 قدم کہہ کے چلا تھا مظاہر کہ بیٹے نے انگلی دبائی. نہیں خدا کی قسم، کہ بابا اپنے دوست کو تو بلا لیا، میرے دوست کو نہیں لا. کہا بیٹا میں نے اپنے دوست کا دوں گا، اپنے دوست کو کہہ دو. حبیب گئے، حسین کی دعوت کر دی. کہ نانا جا رہے ہیں آپ ہی آنا.
रसूल और हुसैन, दो की दावत हो गई। शौक इंतजार इतना था हबीब को कि छत पे चढ़ते थे बार बार, जिधर से हुसैन को आना था उधर देखते रहते थे, बार बार चढ़ते थे, बार बार करते थे, दस्तरखान सजाया, फिर जाके चढ़ गए, कुछ पानी माँ को ला के दिया, फिर जाके चढ़ गए, ये किया सफाई की, फिर जाके चढ़ गए, देखा हुसैन आए कि नहीं आए, हुसैन आए कि नहीं आए, हुसैन आए। अब समझे कि इंतजार किसे कहते हैं। अब फिर ये समझे इंतजार क्या है, ऐसे हम मौला का इंतजार करते हैं, इसे कहते हैं इंतजार। बार बार चढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, बार बार चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं नीचे, बार बार देख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जिधर से कोई आने वाला हो, दिन में कुछ मर्तबा उधर रुक कर लिया करो। जो रुक करते हैं वही बोलेंगे। लोग कहते हैं कि काबे की तरफ ये क्या करते हो, अरे आने वाला इधर से आएगा। भाई आने वाला इधर से आएगा, इंतजार करते हो, क्या करते हैं, तुम भी कुछ कर लो। अगर तुम्हारा कोई आने वाला हो भाई, मना किसने किया है, हमारा तो आने वाला है, जिधर से आया जाता है उधर रुक किया जाता है। तो रिवायत के जुमले ये हैं कि एक मर्तबा छत पर चढ़े और पैर फिसला, शौक के दीदार में गिरे और सर जाके जमीन में लगा। हबीब की शहादत हो। इंतकाल क्यों कहूं, जो हुसैन के मोहब्बत में जान दे उसे शहीद, फिर जिंदगी मिली, हुसैन ने फिर जिंदगी मिली, तो इसे कहते हैं शहीद जिंदा। शहीद जिंदा हबीब, ये आप ही का शरफ है कि चल फिर भी रहे हो, फिर भी शहीद हो। शहीद हो चुके ना, तो गिर गए, कुछ देर नजर नहीं आया तो बाप ने कहा हबीब कहाँ गए, इधर गए उधर गए, देखा जाके तो वो पीछे महल्ले के लोग जमा हो गए। क्या हो गया था भाई, मौत हो गई। कहा कुछ नहीं, जाओ अपने घर। हबीब अपने मुजाहर हबीब को घर ले आए, माँ को बताया, माँ कहा कि ऐसा ना हो, देखिए माँ भी अहले बैत की शायद आई थी, यानी कि ऐसा ना हो कि आने वाले मेहमानों की मेहमानी में कमी आ जाए, लिहाजा जनाजे को एक उताक में कमरे में छुपा दो। हबीब को एक कमरे में रखा गया, मुकफ्फल कर दिया गया है। इसे कहते हैं शिया। आपको देख रहा हूं मैंने क्या कहा, समझे, इसे कहते हैं शिया, इसे कहते हैं शिया जो अहले बैत की खुशी में अपने काम को अहमियत ना दे। आने वाले आ गए, दस्तरखान बिछ गया। जुमला पढ़ूंगा फिर मैं आपको देखूंगा, मैं मेहनत नहीं, मेहनत आपको करनी है। दस्तरखान बिछ गया, खामोश दस्तरखान पर दो बोलते हुए कुरान कुछ देर तक दोनों कुरान खामोश रहे, फिर छोटा कुरान बोला। नहीं नहीं नहीं, खुदा अदा कीजिए ताकि हबीब आपकी हिम्मत न बोलूं। छोटा कुरान बोला तो छोटे कुरान ने बड़े कुरान से कहा, नाना आपका दोस्त सामने है, मेरा दोस्त आपका दोस्त सामने, नाना मेरा दोस्त कहाँ है। तो कुछ देर तक बाप ने, मुजाहर ने, जनाब मुजाहर ने कहा कि वो किसी चीज में मशगूल हैं और हम नहीं चाहते कि वो मेहमानी में खलल पैदा हो, लिहाजा आप बिस्मिल्लाह करें, और बिस्मिल्लाह करें, खाने के बाद आपको बताएंगे कि वो किधर है। तो हुसैन ने कहा ये कभी हो सकता है, मेरा दोस्त सामने ना और हुसैन लुकमा तोड़ दे, ये हो ही नहीं सकता। तो पहले बताओ मेरा दोस्त किधर है। बहुत जिद की मुजाहर ने, लेकिन हुसैन नहीं माने, कहा नहीं पहले मेरा दोस्त बाद में खाना। तो जब काफी देर हो गई कहते कहते तो माँ के आंसू निकल गए। माँ ने कहा कि वो रात में है, आज ऐसा कुछ हो गया, हादसा हो गया हमारे साथ। तो हुसैन ने कहा कि बताओ कहाँ है उताक। ये उताक है, खोलो मुकफ्फल। ताला खोला गया, हुसैन अंदर गए और जाके एक ही बार कहा, हबीब हुसैन आया है, उठो। हबीब हुसैन आया है, उठो। दोस्त की आवाज दोस्त ने सुनी, मौत को पछाड़ के हबीब आया।
کو پچھاڑا، موت کو پچھاڑا حبیب نے. حر، کیا لفظ ہے حر. حر کا مطلب ہی آزاد ہے. یہ وہ نام ہے بھائی، حبیب، حر، جن کے اندر مسائل پوشیدہ ہیں. حسین کے ساتھ جان دینے کا ایک انعام ان کو یہ بھی ملا کہ ان کا نام جب زبان پہ آتا ہے تو پیچھے پیچھے آنسو بھی آنکھوں میں. اسد حیدر ہاشمی ایک عالم دین علامہ گزرے، مجلس سے پڑھتے تھے. 4 محرم کو مجلس پڑھنے جا رہے تھے، ابا قبا تیار کی نکلے تو ایک عورت حیا کہنے لگی کہ قبلہ میرا بچہ بہت شرارتی ہے، کوئی دعا بتا دو. حبیب کے بعد بس ایک جملہ کہوں گا پھر آگے، کیونکہ اب تاب نہیں ہے، مسائل کا ماحول بن گیا، لیکن ایک جملہ کہتی تھوڑا حق حر کا ادا ہو. میرا بچہ شرارتی ہے، کہنا نہیں مانتا، ہاتھوں سے نکل گیا ہے، تو کوئی وظیفہ، کوئی آیت، کوئی روایت بیان کر دو. کہنے لگا میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ میں بیٹھوں تمہیں کوئی آیت روایت بتاؤں، کیونکہ میں جا رہا ہوں مجلس پڑھنے کے لیے، آج 4 محرم ہے. کہنے لگا نہیں، پھر بھی چلتے چلتے کچھ تو بتا دو تاکہ میں بچے کو کہوں اور دم کر دوں اور میرا بچہ جو ہے میرا کہنا ماننے لگے. وہ ہاتھوں سے نکل گیا ہے. جا جا کے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کو حر کا واسطہ دے کے دعا مانگ لے. نہیں سمجھے حر کا واسطہ دے کے اللہ کو دعا مانگ لے. کہنے اس بات سے حر کا کیا تعلق، کیا تعلق کیوں نہیں ہے؟ آج کے دن جاتا ہوا حر واپس آ گیا، جاتا ہوا حر پلٹ گیا. تو حر کا صدقہ دے کے دعا مانگ تو دے قبول ہے. یہ ہے حر. حر حسین کی دعا کا نام. یہ جملہ بہت زیادہ ضروری ہے. علی کی دعا کا نام عباس، حسین کی دعا کا نام حر. حسین جس ذات کے لیے دعا کرے اسے حر کہتے ہیں. حر کی دینت میں لعاب حسین شامل ہیں. ایسے کوئی گمراہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ کسی شخص نے کہا کہ اللہ اگر حر نہ آتا تو کیا ہوتا؟ کیوں؟ اپنے جیسا سمجھا ہے حسین کے دعا پہ رحم کو کہ نہ آتا. یہ تصور ہی غلط ہے کہ نہ آتا. یزید کی فوج میں کوئی بھی غیرت دار نہیں ٹھہرا. غیرت دار تھا حبیب. حبیب کتنی بڑی دولت ہے حسین کی، معلوم ہے. اور مسائل پڑھ رہا ہوں. روایت کہتی ہے کہ 2 محرم کو کربلا پہنچے، زمین خریدی گئی، خیمے لگائے گئے. 4 محرم کو خیموں کو ہٹا دیا گیا. عباس نے جو ہے وہ، جس عباس نے اپنے ہاتھوں سے خیمے، نہیں عباس بہت مظلوم ہستی کا نام ہے. جس بہادر نے ابھی تھوڑی دیر پہلے خط کھینچا، حسین نے کہا عباس ہمارا ارادہ یہ نہیں ہے. اپنے ہاتھوں سے خیموں کی طرح ہو کے عباس نے کھولا. 4 محرم کے پانی تو 4 محرم کو بند ہو گیا تھا. 7 محرم کو تو ایک ایک قطرہ ختم ہو گیا تھا خیموں میں سے. اس کے بعد 3 دن کی پیاس ہے، 8 9 10 دن. اور یہ وہ پیاس ہے جو بچوں کی ہے. عباس تو پہلے سے پیاسا ہے. چار محرم کے بعد ایک کے بعد ایک سپاہیوں کے لشکر یزیدی فوج میں شامل ہونے لگے. زینب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنتی تھی، پردہ ہٹا کے دیکھتی تھی. دور سے گرد ہوا میں اڑ رہی ہے. عباس یہ گرد کیسی ہے؟ کبھی بھی یزیدیوں کے لیے اور لشکر آیا ہے. دن میں چند بار ایسا ہوا، کہا مجھے حسین کے خیمے تک لے چلو. عباس حسین کے پاس آ کے زینب بیٹھ کے رونے لگی. بہن تو کیوں رو رہی ہے؟ تیرا بھائی تجھ میں قربان ہو. بھیا ان کے اتنے آ رہے ہیں، کیا تمہارا کوئی نہیں ہے؟ نہیں زینب یہ کیسے سوچ لیا میرا کوئی نہیں ہے؟ میرا بھی ہے. بھیا کون ہے؟ میرے بچپن کا دوست حبیب. بھیا اگر آپ کا دوست آ سکتا ہے تو بلا لو اس میں.
زینب کے کہنے پہ حسین نے خط لکھا. خط بڑا عجیب ہے. لکھا من حسین غریب. نہیں آج گھٹ کے مت رونا, آج گھٹ کے مت رونا, تمہیں حبیب کا واسطہ. آج کے دن پہلی بار حسین نے کہا غریب من حسین غریب الى رجل فقیر. غریب حسین کی طرف سے سمجھدار حبیب کی طرف خط جا رہا ہے. خط کا جملہ کیا ہے؟ پہلا جملہ بڑا عجیب ہے. اے حبیب شاید تمہیں پتا نہیں ہم 2 محرم سے کربلا آ چکے ہیں. شاید تمہیں پتا نہیں کیا مظلومی ہے جملے کے اندر. حبیب تم جانتے ہو ہمارے رسول سے کیا برابر ہے. حبیب تم پہچانتے ہو. حبیب اگر آنا ہونا تو جلدی آنا. کیا جملہ لکھا ہے. حبیب اگر آنا بھی ہونا تو جلدی کرنا. اگر عصر عاشور سے پہلے آج لوگوں کو آنا, ورنہ پھر محشر میں ملاقات ہوگی. اور جب خط بند کرنے لگے تو کہا بہن زینب تھوڑا فاصلے سے کھڑی ہو جاؤ, میں کچھ ایسا لکھنا چاہتا ہوں جو میں چاہتا ہوں کہ تم نہ دیکھو حسین کو لکھتے ہوئے. بڑی مظلومی کا جملہ, کوئی بھائی کیسے لکھے گا. زینب تھوڑا خیمے کے کونے میں گئی. حسین نے جملہ بڑھایا, حبیب یاد رکھنا میرے ساتھ محمد کی بیٹیاں ہیں. حبیب یاد رکھنا میرے ساتھ ان میں کوئی ظلم ہے. حبیب اس جنگل میں چھوٹے چھوٹے بچے حسین کے ساتھ ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. خدا کوئی بند کے سوائے ہمیں مدد کرنا. یہ حق حبیب کو ملا. حبیب نے اپنے غلام سے کہا کہ کوفے کے حالات صحیح نہیں ہیں, میں نکلوں گا تو مجھے فوجی قید کر لیں گے, سپاہی قید کر کے لے جائیں گے, حسین میرے انتظار دیکھتے رہ جائیں گے. تو ایسا کر غلاموں کو آنے جانے پہ کوئی منع ہی نہیں ہے, تو میرا گھوڑا لے کے جنگل میں جا کے کھڑا ہو جا, میں کسی طرح آتا ہوں. وہ جا کے جنگل میں کھڑا ہو گیا. حبیب نے نقاب لگایا اور کس طریقے سے بچتے بچتے حبیب کو کافی وقت گزر گیا. تب جا کے حبیب وہاں پہنچے تو کیا منظر حبیب نے دیکھا. حبیب نے دیکھا کہ گھوڑا زمین پہ دابے مار رہا ہے. ہائے رے حیران وہ کتنے محبت کی. گھوڑا زمین پہ دابے مار رہا ہے اور غلام گھوڑے کے کان میں کہہ رہا ہے تم پریشان نہ ہو, اگر حبیب نہ آئے تو میں جاؤں گا. آرام سے روئے, آرام سے رہے, خدا تو کوئی کام نہ کرے. اگر وہ نہ گئے تو میں جاؤں گا. ابھی بہت گئے آئے غلاموں کو حسین سے محبت ہے, آئے گھوڑوں کو حسین سے محبت ہے. یہ کیسا زمانہ ہے جو حسین کو پھیلے کھڑے ہوئے. حبیب دوڑے کربلا کی جانب. روایت یہ ہے کہ جس دن حبیب پہنچے ہیں نا کربلا میں, اس دن حسین کا عالم بڑا عجیب تھا. صبح کے وقت حسین نے عباس سے کہہ کے ایک کرسی خیموں سے کچھ دور رکھوائی تھی جدھر سے حبیب آنے والے تھے, اور ہاتھ میں ایک علم تھا اور کہتے تھے یہ علم میں اپنے ہاتھوں سے حبیب کو دھونا. دور سے گرد ہوا میں اڑنے شروع ہوئی. کسی نے کہا شاید کوئی دشمن آ رہا ہے. حسین نے کہا آگے میرا حبیب آ رہا. میرا حبیب آ رہا ہے, میرا حبیب آ رہا ہے. حبیب بڑی عظیم شخصیت ہے. حبیب وہ ہے کہ جس کے جنازے پہ جا کر امام حسین نے سر پیٹ کے گریہ کیا اور کہا میں کیا کروں, میرا دوست مارا گیا, ارے میں کیا کروں. آج وہ قتل ہو گیا جو ایک دن میں قرآن پڑھا کرتا تھا. یہ جملے حسین کے حبیب کے لیے. حبیب ایک دن میں قرآن پڑھا کرتا تھا, آج وہ دنیا سے چلا گیا. جانتے ہو جن لوگوں نے حبیب کے سر پر تلوار چلائی ہے نا, 2 نام ملتے ہیں. ایک نام ملتا ہے برید تمیمی لعنت اللہ علیہ, دوسرا حسین بن نبیل. جب حبیب گر گئے, شہادت ہو گئی, معاملہ ختم ہو گیا. ان دونوں میں جھگڑا ہوا اور جھگڑا یہ ہوا کہ سر حبیب میں لے کے جاؤں گا, کیونکہ یہ میری محنت ہے. انہیں یہ تھا کہ کس کی تلوار سے حبیب زخمی ہوگی, دنیا سے گئے ہیں. اس نے حسین نے کہا میں سر لوں گا, برید نے کہا میں سر لوں گا. حسین بن نمیر نے کہا کہ تو کیوں لینا چاہتا ہے سر. برید کہتا ہے لعنت اللہ علیہ, کہتا ہے میں اس لیے سر لینا چاہتا ہوں, بھائی قیامت ہے, قیامت ہے, میں اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ اس کے بدلے انعام ملنے والا ہے.
हासिन बिन नबील कहते हैं मुझे इनाम के लालच में सर नहीं चाहिए, मैं तो हुसैन का दिल दुखाना चाहता हूँ। क्या सुना रहा हो? कहता है मैं हुसैन का दिल दुखाना चाहता हूँ। ये कहते उसने कहा कि कुछ देर के लिए मेरे हाथों में दे दे सरे हबीब। उसने सरे हबीब को लिया और सरे हबीब में सुराख किया, घोड़े की गर्दन में नहीं थक के ना रोना, मुझे मसाइल पढ़ने। सरे हबीब को घोड़े के गर्दन में बांधा और बांधने के बाद उसको हिलाना हुआ। उर्दू का किताब दौड़ता है और हुसैन की तरफ देख देख के कहता है लोगों देखो मैंने हुसैन के बचपन के दोस्त को मार दिया, मैंने हुसैन के बचपन हुसैन देखता है हबीब 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 का कयामत है कयामत। शायद आपने और नहीं फरमाया हबीब का सर घोड़े की गर्दन में। ये जुल्म फकत एक सर के साथ नहीं हुआ, हबीब के सर के साथ कुछ ही देर के लिए हुआ। मैं तो हबीब बड़े खुशकिस्मत हो कि कुछ देर के बाद तुम्हारा सर घोड़े की गर्दन से निकाल लिया गया। हाय अल्लाह, खुदा को कौन नबी सिवाय हमें मंदू में करबला थी। हाय अब्बास हाय अब्बास। दो बड़े अजीम सदमे हैं हुसैन के दिल पे। करबला के मैदान में दो बड़े अजीम सदमे हैं, जिसका मेहमान मारा जाए, जिसका दोस्त मारा जाए। हबीब दोस्त भी है मेहमान भी है और वो मेहमान है हुसैन। जैसे आगे खड़ा हुआ है ना हुसैन के बराबर में, हुसैन ने सीने से लगा के माफ कर दिया। पहला जुमला हुसैन ने कहा, हाथ पकड़ा उनका और लाके खेमे के साए में खड़ा किया और कहा माफ करना, हमारे यहाँ शरीयत का कानून है कि मेहमान को पानी पिलाया जाता है। माफ कर देना, मेरे पास पानी नहीं है, आजा साए जैसे ही हुर का नाम दो तीन बार हुसैन ने लिया ना, क्या सुनेंगे तो दो तीन छोटे छोटे बच्चे आगे बढ़े, उन्होंने शोर मचाना शुरू किया कि ये तो वही है जिसने लजानो फरस में हाथ डाला तो ये तो वही है उसने लजानो फरस में हाथ डाला। पिता ने बीवी को बताया कि बीवी मुबारक हो, हुर को हुसैन ने माफ कर दिया। जैनब ने बच्चों को देखा, नन्हे नन्हे बच्चे बाहर आए, माँ के हाथ में देखा इसी वक्त के लिए तो जिंदा है, इसी रोने के लिए। शर्मा के मत होगा दादा मामूर अम्मा ने सलाम, वो जमीन पे गिर के रोने लगा। वो नामों का ये वक्त आ गया है। अरे शहजादी सलाम क्या आ रहे हैं? आपका शहजादी ने मुझे माफ कर दिया क्योंकि जब मैंने लजान बात का हाथ डाला था तो बीवी के रोने की आवाज आई। हाँ मैंने माफ किया, मेरे खुदा ने माफ किया। मौला मौला जब जब कभी अकबर के चेहरे पर नजर जाती है, कभी मोहम्मद के चेहरे पर जाती है, नहीं सुना ना, नहीं समझे ना, कभी कासिम के मुंह छाए हुए चेहरे पर जाती है, कभी नन्हे नन्हे बच्चों की अलग की आवाजें मेरे कानों में जाती है। मौला मेरा जीने से दिल उठ चुका है, मौला मुझे मरने की इजाजत दे दीजिए। बोल क्या मेहमान कभी मरने जाता है? क्या मजलूमियत का जुमला होता है? क्या कभी मेहमान मरने जाते हैं? मेहमान मर नहीं जाते। का मौला मैं शर्मिंदा हूँ, मौला मैं जितनी देर जिंदा रहूंगा मैं शर्मिंदा होता रहूंगा। हुसैन ने कहा अगर जाना चाहते तो चले जाओ। खुद जैसे रखान में नजर रखने वाला था, जवान बेटा आगे बढ़ा कि बेटे के रहते बाप मरने नहीं जाएगा। बेटे का नाम है अली, खुद ने अपने बेटे का नाम अली के नाम पर रखा था। क्या मोहब्बत अली थी, और अली थी तो शुजाअत भी थी, मोहब्बत अली थी तो शुजाअत भी थी। नाम अली रखा, बेटा मैदान में गया, जबरदस्त जंग की। उलमा कहते हैं हुर के बेटे ने बहुत अच्छी जंग की, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हुर के कानों में आवाज आई, बाबा मैं गिर गया। बस मुकम्मल कर रहा हूँ मसाइल, इसलिए के बाद में सनत नहीं है तुमने की, लेकिन बात आता है ना हुसैन से, अगर अकबर की आवाज तो मिलके रहोगे। आवाज ही बाबा ने गिर गया। हुर ने बेटे की आवाज सुनी, मकतल की जानिब दौड़ा कि ऐसा हो कोई बढ़ के बेटे पे हमला करे। देखा कि कोई बच्चे के पास बैठा हुआ है, हुर के लाल के पास कोई चढ़ाने बैठा हुआ है। नजदीक जाके देखा, मौला क्या समझे ना,
मौला ये तो गुलाम का बच्चा है, अपने रानों में शक क्यों रखा है? मौला ये शहजादों की जगह है, यहाँ से जरा हटा दीजिए। कहा नहीं, मेरे नाना की शरीयत है, मेरे नाना की शरीयत में मैं कैसे पढ़ूँ मेरे नाना के शरीयत में ये लिखा है कि जब जवान बेटा फंस है ना तो बूढ़े बाप जवान बेटे की मस्जिद को नहीं आते थे। बेटा तेरा जवान है, क्या तुम बोल रहा हो? बोल बेटा तेरा जवान है, जा खाने में ना जा, जनाजा हुसैन लेके आएगा। मैं कहूँगा अभी अपने आयुष्मान देवा दीजिए, अभी अली अकबर को की लगेगी, अकबर जमीन सीने क्या कहने देना, जनाजे को आगे अकबर के उठा के ए बनी हाशिम के बच्चों, ए बनी हसन के बच्चों, आओ ये बताया